أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، یارو ثانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا. یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر، یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر، احسان صرف خدا نے جتایا حضور کا. فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، میلاد جب بھی ہم نے منایا حضور کا. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمۂ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے. یہ صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، اوے لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں حاضری اور نوکری پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم بانی محفل محترم المقام جناب خالد حسین صاحب اور ان کے سارے بیٹوں کو، شکیل حسین صاحب، عقیل حسین صاحب، علی حسین صاحب، جتنی رسول اللہ کی آل کی نسبتوں والے لوگ ہیں، اس گھر کے گھرانے کے اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے کی برکت سے اللہ زندگی بھر اور آخرت میں بھی اللہ انہیں عزتوں سے نوازے، اور ان کے مال جان عزت اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. ہماری خوش بختی ہے کہ اسٹیج پر سادات علماء کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں، بالخصوص آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، مخدوم ملت مجاہد اہل سنت قبلہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب زیدہ شرفہ، ہمارے مسلک کی بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت اور کام کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ علامہ عابد ظہور محمدی سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور ماشاءاللہ پاکستان سنی تحریک کا نام ہو یا تحریک صراط مستقیم کا نام ہو یا سنیوں کی کسی تحریک کا نام بھی ہو، جو بہت کام کرنے والی شخصیت اور بہت ہی رسول اللہ کے دین کا درد رکھنے والا جوان عالم دین مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت قبلہ حافظ محمد نصر اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور بھی شخصیات پاکستان سنی تحریک کی، تحریک صراط مستقیم کی اور دیگر تحریکوں کی نمائندگی یہاں پر تشریف فرما ہے. ہمارے ساتھ تارڑ صاحب اور دیگر سارے ساتھی تحریک صراط مستقیم کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا رنگ اور ڈھنگ دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا، خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ
کافی وقت گزر گیا ہے لیکن چہرے چمک رہے ہیں، آنکھوں سے نور نکل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور پچھلے ایک چک میں 88 چک تھا میرا خیال، ماشاءاللہ وہاں بھی خوب حضور کے دیوانوں کا زور بھی تھا، شور بھی تھا۔ تو اس یہاں پر اور عجیب رنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ کافی ساتھی پچھلے پروگرام کے بھی اس میں شامل ہوئے، اور سب کی خواہش تھی کہ پچھلے موضوع کو ہی آگے چلایا جائے، اللہ اکبر۔ لیکن میں چند منٹ کی تمہید کے بعد وہاں سے آگے چلانے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو جہاں نئے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں سے مناسبت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ خدا کی بہت بڑی دین ہے۔ جب رب کسی پہ کرم کرنا کہتا ہے یا کسی کو بخشنا چاہتا ہے، اس کے دل میں اپنے محبوب کا پیار ڈالتا ہے۔ سمجھو جس کے دل میں حضور کی عزت، حضور کی عظمت صحیح گھر کر گئی، سمجھو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشنے کا پکا ارادہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ اسی کے لیے ہوتا ہے، یہ ازل سے فیصلہ ہے کہ جن پہ اللہ نے خاص کرم کرنا ہوتا ہے ان کے دلوں میں حضور کی عظمت کا جھنڈا لگا۔ حضور علیہ السلام کی محبت یہ ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں، کسی ایسے ویسے کے نصیب کی بات نہیں۔ جس پہ خاص مہربانی ہوتی ہے اس دل کو چنا جاتا ہے، اس دل کو پسند کیا جاتا ہے۔ مولانا روم نے قبلہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جس طرح شمع پہلے جلتی ہے پروانے بعد میں آتے ہیں، کبھی پروانے پہلے نہیں آتے، شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں۔ فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے، فرمایا ٹھیک ہے اپنی سوچ میں، فرمایا لیکن اصل بات نہیں، شمع نہ جلے تو پروانہ نہیں آتا۔ فرمایا حضور پہلے توجہ کرتے ہیں اور بعد میں دیوانہ پیار کرتا ہے۔ حضور کی توجہ پہلے ہوتی ہے، حضور کی توجہ کے بغیر دل میں عشق نہیں آتا، دل میں پیار نہیں آتا، دل میں محبت نہیں آتی۔ پہلے ادھر سے چنا جاتا ہے تو ادھر پھر یہ کومپل نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھول بنتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دیکھیے میلاد شریف کا موسم آتا ہے تو جگ جگمگا جاتا ہے۔ صرف اشارہ کروں گا، جن درختوں کا تعلق زمین سے ہوتا ہے اور جن کی جڑیں زندہ ہوتی ہیں ان کے اوپر بہار آتی ہے، ان کے اوپر پتے لگتے ہیں، ان کے اوپر سبزہ آتا ہے۔ بے شک زمین میں درخت لگا ہوا ہو، جڑیں زندہ نہ ہوں، زمین سے رشتہ نہ ہو، ہزار مرتبہ بہار آئے پتے نہیں نکلتے۔ جس امتی کے زمین کے اندر ایمان کی جڑیں، جب بھی موسم بہار ربیع الاول آئے گا چمکے گا، دھمکے گا۔ کیوں؟ بے شک خشک ہو گیا تھا لیکن موسم بہار جو ہی آیا، ہائے ہائے چمک آ گئی، بہار آ گئی۔ کیوں بہار آئی؟ اس لیے بہار آئی یہ زندہ ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں، اور یہ مرا ہوا نہیں، یہ ایمانی زندگی اسے نصیب ہے۔ جسے بھی ایمانی زندگی نصیب ہوگی، جب بھی موسم بہار ربیع الاول آئے گا اس کا چہرہ چمک جائے گا، اس سے خوشبوئیں آنے لگ جائیں گی، اس کے گھر کا ماحول بتائے گا کہ زندہ ہے۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، میں نے گزشتہ نشست کے اندر بھی عرض کی، آج جو لوگ میلاد شریف پر اعتراض کرتے ہیں اصل میں ان کی کم علمی یا کم سمجھی ہے، یا ہم نہیں کہتے بد نصیبی ہے، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ میلاد شریف کی حقیقت جس بندے کی سمجھ میں آ گئی وہ کبھی فتویٰ نہیں لگائے گا، وہ کبھی بدعت نہیں کہے گا، وہ کبھی شرک نہیں کہے گا۔ اب پریا پنچایت کے لوگ بیٹھے ہیں، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، دنیا دار لوگ بیٹھے ہیں، گزارش یہ ہے کہ میلاد کی اصل رسول اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے،
باقی ایک دوسری چیز انتظام ہے. انتظام اور چیز ہے اور اصل اور چیز ہے. ہم جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح میں اصل جو ہے وہ حق مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، یہ اصل ہے. 1400 سال سے لے کر اصل آج بھی موجود ہے. لیکن انتظام جو آج ہے وہ 1400 سال پہلے نہیں تھا. نہ میرج حال تھا، نہ مارکی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. انتظام اس وقت اور تھا، آج اور ہے. انتظام زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اصل نہیں بدلتی. اصل ہمیشہ وہی رہے گی، اسی جگہ پر قائم رہے گی. اب دیکھیے آپ کی مسجد ہے اور مسجد کے اندر اصل کیا ہے؟ اللہ کا گھر وقف ہو گیا. اگر دیواریں نہیں بھی بنی، چھت نہیں بھی بنی، پھر بھی وہ اللہ کا گھر ہے. 1400 سال پہلے جو مسجد تھی آج مدینہ شریف میں وہ رنگ نہیں، وہ ڈھنگ نہیں. ظاہر کی بات کر رہے ہیں. انتظام انسرام اس عجیب انداز کا ہے کہ کیا بات ہے، کیا انداز ہے. لیکن 1400 سال پہلے وہ کچا فرش، وہ دیواریں، وہ مٹی، ہجی صدقے جاؤں. لیکن آج اصل وہی ہے، انتظام بدلا ہے. انتظام میں 1400 سال پہلے کا کوئی تعلق نہیں. انتظام زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا. مسجد نبوی وہی ہے، اس کی وسعت، اس کا انتظام، اے سی، قالین، قمقمے، معاملات، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے. 10ویں صدی میں اور، 11ویں میں اور، 12ویں میں اور، 13ویں میں اور، 14ویں میں اور، پہلے اور. انتظام بدلا ہے لیکن اصل نہیں بدلی. مسجد 1400 سال سے مسجد ہی ہے. اب حج کرتے ہیں، حج کے رکن نہیں بدلتے، نہ جگہ بدلتی ہے، نہ صفا مروہ بدلا ہے، نہ مقام ابراہیم بدلا ہے، نہ رکن یمانی بدلا ہے، کوئی شے نہیں بدلی. وہ ادھر ہے. طواف کے چکر یہ نہیں نبی پاک کے دور میں 7 تھے، آج 10 ہیں. امت بدعت نہیں کر رہی، امت دین نہیں بدل رہی، کیونکہ اصل پر ہے. یہ نہیں کہ وقوف عرفہ کسی اور جگہ لے گئی ہے، ایسا نہیں. وقوف عرفہ بھی وہیں ہے، منا کا قیام بھی وہی ہے، مزدلفہ کا سلسلہ بھی وہی ہے، لیکن انتظام بدلا ہے. خچر پہ سواری نہیں، گھوڑے پہ سواری نہیں، پیادل نہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، فراٹے مارتی گاڑیاں ہیں. ہاں جی، کیا انداز ہے. انداز بدلا ہے، انتظام بدلا ہے، اصل نہیں بدلی. جہاد میں آج ایٹم بم ہیں، اب مشین گننے ہیں. اصل جہاد کی وہی ہے، حکم وہی ہے، فرض وہی ہے، سارے ارکان وہی ہے، شریعت کا ضابطہ وہی ہے، سب اصول وہی ہے، لیکن انتظام بدلا ہے. تیر نظر نہیں آئے گا، تلواریں نظر نہیں آئیں گی، بالے نظر نہیں آئیں گے. آج اس کی جگہ انتظام میں ایٹم بم ہے، مشین گننے ہیں، لانچر ہے، سارے کا سارا انتظام بدلا ہے، اصل نہیں بدلی. ہزاروں مثالیں اس پہ دے سکتا ہوں. وقت بچاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، میلاد شریف کی اصل حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر اصل ہے. یہ سٹیج، یہ قمقمے، یہ پنڈال، یہ انداز، یہ سارے کا سارا یہ انتظام ہے. انتظام زمانے کے ساتھ بدلا ہے. جیسے مسجد کا اس وقت اے سی نہیں تھا، آج اے سی ہے. اصل مسجد موجود تھی تو آج اے سی جس طرح بدعت نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھو، ہمارے سر پہ قرآن رکھو، ہم ذمہ دار لوگ ہیں. ذمہ دار لوگوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ضروری نہیں کہ لاؤڈ سپیکر ہو، سٹیج ہو، مفتی صاحب ہوں، عالم دین ہوں، فلاں نعت خواہ ہو، کوئی ضروری نہیں. بلکہ میں یہ عرض کر کے آیا ہوں، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، مصلے بچھاؤ، حضور کا ذکر کرو، میلاد ہو جائے گا. کوئی دیگ پکانے کی ضرورت نہیں، کوئی لنگر پکانے کی ضرورت نہیں، کوئی شے نہیں. میلاد کی اصل جب پوری ہو گئی تو اس وقت میلاد ہو جائے گا. باقی انتظام ہے، اپنی خوشی ہے، ایک محبت ہے. آپ جب اپنے بیٹے کے لیے گھر سجاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، ولیمے پہ 10 قسم کے کھانے بناتے ہو، وہ ایک محبت ہے، ایک چاہت ہے، ایک پہنچ ہے. یہ ساری کی ساری انتظامات میں ہے. اصل میلاد شریف سے جن کا اختلاف ہوا، جنہوں نے میلاد شریف کو بدعت کہنا شروع کیا، شرک کہنا شروع کیا، پرابلم اصل کیا ہے؟ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اصل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے انتظامات کو میلاد سمجھا. انتظام کو جب سے انہوں نے میلاد سمجھا تو کہا یہ جھنڈے کہاں سے آ گئے، یہ ڈنڈے کہاں سے آ گئے، یہ کمکمے کہاں سے آ گئے، یہ ساری کی ساری لائٹنگ کہاں سے آ گئی، کدھر سے آئی؟ میرے بھائی، تم نے انتظام کو میلاد سمجھ لیا. یہ تو میلاد آئی نہیں، یہ تو میلاد کی حقیقت ہی نہیں. جھنڈے نہ بھی ہو تو میلاد ہو جائے گا، پنڈال نہ بھی ہو تو میلاد ہو جائے گا. خالد صاحب اتنے علماء کو نہ بھی بلاتے،
بس سرکار کا ذکر کر دیتے تھے میلاد ہو جائے گا. میلاد کے لیے یہ ضرور یہ انتظام ہے میرے بھائیوں. جیسے انتظام ہر دور میں بدلتا رہا ایسے حضور کے میلاد کی اصل ذکر رسول ہے. یہ انتظام ہے ہر دور میں بدلے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ نے کمکمے اس طرح لگائے, سٹیج لگائے, پنڈال لگائے, ایسے سارا سلسلہ کیا. ہم یہ نہیں کہتے. اگر ضد کرو گے تو پھر ہم معصومانہ سا سوال کریں گے کہ اگر صرف انتظام کو کہہ کے اصل کو بدعت کہنا ہے, حرام کہنا ہے, پھر مسجد کا اے سی کہاں سے ثابت ہوگا, مسجد کا قالین کہاں سے ثابت ہوگا, پھر یہ ساری کی سارے انتظامات جو گھر کے ہیں, ولیمے کے ہیں, شادی کے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہوں گے؟ یہ ایٹم بم, مشین گننے, لانچر کہاں سے ثابت ہو؟ یہ تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھے, یہ تو ایسے تھا ہی نہیں, یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ تو ایک جاہلانہ سا سوال ہے. علمی میدان میں آؤ اور بات کرو. یہ تو اسی طرح کی بات ہے ہمارے شیخ القرآن مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا بات ہے, آپ کے پاس ایک منڈا کھنڈا آ گیا جی ایسے ایسے نیا بعض دفعہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جیلم پہ دریا کے دائے تو وضو کرنے لگے تو جراثیم لگ جائیں, ایسا ہو جاتا ہے, بعض کلپ سے سلپ ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہو گیا, 4 دیہڑے لگایا تو اسے ایک ہی سبق پڑھایا گیا, جو شے حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے. جو شے حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے, جو ہے حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے. تو جب اس نے رٹ لیا نا تو مولانا صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا مولانا یہ میلاد بدعت ہے. فرمانے لگے بیٹا کیا ہو گیا تجھے, تو جنگا بلا سے, کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا جی دیکھو جی حضور کے دور میں جو چیز نہیں وہ بدعت ہے. اور مولانا بڑی زیرک تھی, علماء اہل سنت کی تربیت اور طبیعت, کیا بات ہے. شیخ القرآن علیہ رحمت نے, آپ نے سوچا بھی یہ علمی بات تو مسئلہ نہیں, یہ سمجھے گا نہیں, اس نے تو ایک رٹا لگا لیا, چلے کے اندر چلا گیا تو خراب ہو گیا, تو اس کا تو یہ مسئلہ ہے, تو اس کا. آپ نے فرمایا پتر جیڑی شے حضور دے دور چ نہیں وہ بدعت ہے. کہنے لگا جی بل جیڑی شے حضور دے دور چ نہیں وہ بدعت ہے. آپ نے فرمایا پتر تو حضور دے دور چ ایسے. بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے نوجوانوں, میرے سر پہ قرآن رکھو. تو فرقہ پروری نہیں ہے, فرقہ بندی نہیں ہے, ہم اہل سنت توڑنے والے نہیں جوڑنے والے ہیں, ہم گالی والے نہیں گولی والے نہیں, لیکن دلیل دروازے تک دیں گے. مسئلے کی سمجھ آپ کو نہ آئی یہ نہیں ہو سکتا, اللہ فضل کرے گا ضرور سمجھ آئے گی, سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کے دروازے پر ہمیں پوری امید ہے کہ جیسے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں جھولیاں خالی نہیں جائیں گی, جیسے آپ کی آنکھوں میں جستجو ہے, تلاش ہے, جس طرح میرا نوجوان ایسے ایک امید سے بیٹھا ہے, میرا دل اور ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر کہ اتنا ذوق, اتنا شوق, اتنا انداز. اللہ اکبر جل شانو, کہ میری قوم اللہ کے فضل سے چس سے نکل آئی ہے, اب کوئی رس کی طرف بھی آ رہی ہے. یہ حقیقت بات ہے. ہم نے ہر جگہ جہاں دیکھا ہے ایجوکیٹڈ لوگ اور ماشاءاللہ اویئرنیس ہو چکی ہے, اللہ کا فضل ہے. اب توجہ کیجئے گا, جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں, اگر صرف اور صرف انتظام کو سامنے رکھ کر بس حرام کا فتویٰ دے دینا کہ یہ حرام ہے, پھر ختم بخاری کیسے بچے گا, پھر سیرت النبی کانفرنس کیسے بچے گی. میں نے وہاں بھی سوال کیا کہ یار ہمیں یہ کہ تو جواب دو نا. ایک جواب یہ ہونا چاہیے کہ سیرت النبی کانفرنس میں کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ تلاوت, درس قرآن, درس حدیث تمہارے بقول, قرآن و سنت کا پیغام ہوتا ہے. اور میلاد شریف میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, حضور کی تعریف ہوتی ہے, حضور کی توصیف ہوتی ہے. اور وہ کیا شے وہاں نہیں تو وہ حلال ہے, اور کیا یہاں ہے اور یہ چیز حرام ہے. ہمیں بھی ذرا سمجھائیے نا, تھوڑی سمجھ تو آئے نا ذرا. بھی ڈنڈا لاگے شروع ہو گئے بدعتی ہے, بدعتی ہے, یہ جو سنی بدعتی ہے, سنی بدعتی ہے. میں نے کہا یہ لفظ ہی غلط ہے, سنی بدعتی ہے. جیسے رات دن کی ضد ہے, دن رات کی ضد ہے, جدھر رات ہوگی ادھر دن نہیں ہوگا, جدھر دن ہوگا ادھر رات نہیں ہوگی, جدھر شر ہوگا ادھر خیر نہیں, جدھر خیر ہے ادھر شر نہیں. خیر شر کی ضد ہے, شر خیر کی ضد ہے, رات دن کی ضد ہے, دن رات کی ضد ہے, سنت بدعت کی ضد ہے. جدھر بدعت ہے ادھر سنت نہیں, جدھر سنت ہے ادھر بدعت نہیں. جو بدعتی ہے وہ سنی نہیں, جو سنی ہے وہ بدعتی نہیں. آپ کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا ہوں,
اور آپ کے نعرے سے مجھے مزید حوصلہ ہوا ہے کہ میں اور تھوڑا باریکی میں جاؤں، اشارے کو بھی آپ سمجھ جائیں گے. ایسی بات ہے نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ حیدری. آواز تھوڑی سی بلند کرو نا. آج کل یہ سودا بیچ کر لوگ دکانوں پہ تو ایسے نعرے لگا کر گاہک اکٹھے کر رہے ہیں. سنی کملا نہیں، نعرہ حیدری. جس کا ہاتھ نیچے اللہ کی توفیق ہو تو اوپر ہو جائے گا. نعرہ حیدری، حیدری 5 مرتبہ. حیدر، حیدر، حیدر. واہ مزہ. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. ایسے بولنا ہے، منہ کھولنا ہے. اور میں ایک محبت سے آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں سرگودے والوں، جب نعرہ حیدری لگے نا تو پھر پتہ لگے ہے. پتہ کیوں؟ آج ہم نے اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے. یہ کوئی جوان ادھر آ جائے جو بھول کے ادھر بھی چلا گیا ہو، ہاں جی ادھر چلا گیا ہو. بعض دفعہ چلے جاتے ہیں نا، چلے جاتے ہیں. اس جوان کو یہ تو نہیں پتا اتنا سیانا تو مڑا ہے کہ دودھ پیتے وقت ہر برتن میں نہیں ڈالتا، گندے برتن میں دودھ نہیں پیتا. کیوں؟ دودھ گندا ہے. اور جب دودھ کے لیے برتن ستھرا ہو، آل رسول کے ذکر کے لیے منہ بھی ستھرا ہو. ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں، نعرہ ہاتھ سے زور سے لگانا. میں ویسے ہی گیا چبل جانا ہوئے تھے. بھی سمجھنے کی کوشش کریں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی اللہ اکبر جل شانہ. جی اب توجہ کرو، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں پیغام، یہ بات بڑی دھیان سے سننے والی ہے، بڑے دھیان سے. کہ جب کوئی نوجوان آپ کا آ جائے کوئی اس میں تو بھول کے ادھر بھی گیا ہو تو ادھر نعرہ حیدری ایسے ایسے لگے تو ادھر نعرہ حیدری اللہ اکبر نعرہ حیدری یا علی، تو کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ہے علی والے تو وہی ہیں، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. میں 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں کروں گا، واللہ آپ کے ذوق کو سلامی دے رہا ہوں. پورے پاکستان میں ہر جگہ جاتے ہیں لیکن آپ کے چہروں کی چمک کو سلام ہے. سرگودا والوں آپ کو سلام ہے. کیا بات ہے آپ کے ذوق کی. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جب کوئی بندہ نعرے کو دیکھ کر کہے جی وہ علی تو ادھر ہے، علی پاک کا تو ذکر ادھر ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں. پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی تھی جس میں نبی تھے، اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہے. صرف ایک جملہ اگر سمجھ کے، جسے سمجھ آئے پھر زور سے بولے نا، تاکہ پھر مجھے سمجھانا نہ پڑے. آپ نے اشاروں سے سمجھنا ہے. میں نے 1 گھنٹے کی تقریر میں 3 گھنٹے کی تقریر کر کے جانی ہے. صرف اشارے اور سکلز دینے، آپ کو قانون اور اصول دینے ہیں. کہتے ہیں جی میں نے کہا پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی تھی جس میں نبی تھے، اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہے. ولی جس جماعت میں وہ سچے ہیں. اب رکھو سر پہ قرآن، اہل سنت والے جماعت، رکھو سر پہ قرآن. ولی کس جماعت میں ہے؟ تو ریڈی والا بھی کہے گا، علامہ ناصر اللہ صاحب پوچھیں گے، حضرت شاہ صاحب پوچھیں گے، قبلہ علامہ صاحب پوچھیں گے، یہ سرکار سارے علماء پوچھیں گے. ریڈی والے سے وہ ولی کے دیج نہیں ہے کہ مولوی صاحب یہ بھی کوئی گل پوچھنا لیے ولی تے سنیاں ویچن. آواز تھوڑی سی کم ہے، میں آپ کا والیوم تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی میں ایک جملہ بولوں گا. اب ولی سنیوں کے اندر ہے تو سنی ذرا زور سے مجھے بتانا ہے کہ اگر ولی سنیوں میں ہے پھر رب کعبہ کی قسم علی بھی سنیوں میں ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. زور سے ہاتھ اٹھا کے او ویلڈن سرگودے والوں، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
واہ واہ واہ، مزہ آ گیا آپ کے چہرے کی چمک کو سلامی دیتے ہوئے. تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا، صدری روایات سے پہنچا ہے، فقیروں کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی عزت کے لیے، غیرت مصطفیٰ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دو نعمتیں ملتی ہیں، نہ اللہ اسے محتاج کرتا ہے اور نہ اسے فالج ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. آپ کے بولنے کو بھی سلام ہے، ورنہ نہ سر ہے نہ کوئی اور ہے. ہاں جی، لیکن آپ کے بولنے کو کیا بات ہے. اب بات سمجھنے کی کوشش کرو، جدھر ولی ہے ادھر ہی علی ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو پھر مجھے آواز آئے نعرہ حیدری. آواز کم ہے، آواز کم ہے. نعرہ حیدری 5 مرتبہ. حیدر. پنڈی تک آواز ہے، پنڈی تک. واہ، بس بات ہو گئی. میں نے 40 سال عالم رویا میں اعلیٰ حضرت سے پڑھا. کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے. ہم علی علی سکھا رہے ہیں، سنیوں کو علی علی سکھا رہے ہیں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، سنیوں کو اگر آج علی علی تم سکھا رہے ہو تو داتا صاحب پہ الزام ہے، میر علی پہ الزام ہے، جماعت علی پہ الزام ہے. رب کعبہ کی قسم، جب سے ولی ہے اس وقت سے علی ہے. جب سے سنیوں میں ولی ہے اس وقت سے سنیوں میں علی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ دکان چمکانے کے لیے حیدر حیدر کر کے سواریاں اٹھانی ہے تو جا داتا صاحب کی بجائے گامے شاہ اتارنی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بات میں ان کو الزام نہیں لگا رہا، ہر حیدر 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 کر کے سواریاں بٹھاؤ جاؤ گامے شاہ. کہتے واسطے حیدر حیدر کا مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں حیدر حیدر کرو لیکن سواریاں داتا صاحب اتارنی ہے. ہائے ہائے، ایک مرتبہ انہیں بتاؤ، آواز وہاں تک جائے. نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ تحقیق. بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں آئی؟ اچھا، چونکہ میں بھی زمیندار ہوں تو ایک زمینداری لی گل کر لوں. زمینداری لی گل کر لو. اچھا، ٹیوب ویل چل رہا ہوئے، پانی آ رہا ہوئے تو جدے وچ پانی جاندہ تسی کھالا کہندے ہو، نالا کہندے ہو، آڑ کہندے ہو، کی کہندے ہو؟ کھال. کھال کہندے ہو نا. واہ، مزہ آ گیا. پھر گل ہو گئی، میری بھی وہی گل ہے، تواڈے نال مل گئی. کھال ہے، ہمارے کشمیر میں بھی کھال ہی کہتے ہیں جی. کھال بھی ٹھیک ہو، ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، پانی بھی آ رہا ہو، پہلی پیچنی چاہیے کہ نہیں؟ غور نال ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا. ویسے ہی میلاد میں ضائع ہوتے ہی نہیں، لیکن علمی لحاظ سے ضائع نہیں ہوگا. کوئی بندہ جاتے یہ نہیں انشاءاللہ کہے گا یار نہیں وقت ضائع ہو نہ. کھال بھی ٹھیک ہو، پانی بھی آ رہا ہو، پہلی پیچنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو. اچھا، عجیب بات ہے، بھی پانی بھی چل رہا تھے، کھال بھی ٹھیک ہے، پہلی خشک ہے. ہم کہتے ہیں کتنے 100 سال سے جی؟ ہاں جی، ہماری جماعت 500 سال سے ہے، ہماری جماعت 600 سال. مان لیا 600 سال دی ہوگی جی، 500 سال کی ہوگی، 600 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے مان لیا. میں نے کہا سجدہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سب کچھ ہے. میں نے کہا ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، تمہارا کھالا بھی ٹھیک ہے، تمہاری پیلی میں ایک بوٹا بھی نہیں جسے داتا علی حجویری کہا جائے. سمجھ آئیے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہو نا یار. واہ، دیانتداری کی پریا پنجایت کی بات. 600 سال سے درس قرآن، درس حدیث، تبلیغ سب کچھ ہے، صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں.
لیکن رزلٹ کیا ہے کہ تمہاری جماعت میں کوئی ولی ہے؟ جی ہماری جماعت میں انجینئر ہیں، ہماری جماعت میں ڈاکٹر ہیں، ہماری جماعت میں وکلاء ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہوں گے، وزراء ہیں ہوں گے، امراء ہیں ہوں گے، جگیردار ہیں ہوں گے، دنیا دار ہیں ہوں گے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کوئی ولی بھی ہے؟ کوئی ایک ولی، اونلی ون، ایک ولی۔ اور یہ نہیں کہ ولی میں شیخ الہند ہوں اور میں شیخ الفسند ہوں، ہاں جی میں فلاں ہوں، یہ نہیں کہ شاہ جی مینو ولی کہتے میں شاہ رہی ولی کما، ایسی بات نہیں۔ زمانہ جسے سلطان باہو کہے، زمانہ جسے داتا علی حجویری کہے، زمانہ جسے مہر علی کہے، زمانہ جسے سیال شریف والا کہے، زمانہ جسے بغداد شریف والا کہے، کوئی ایک صرف ایک دکھاؤ جس کو زمانے نے ولی مانا ہو۔ اور رب کعبہ کی قسم ہم جنہیں ولی پیش کریں گے تم بھی مانتے ہو، تمہاری نسلیں بھی مانتی ہیں، تمہارے بڑے بھی مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھا گیا داتا صاحب، وہ کہنے لگے داتا صاحب کی بات پوچھتے ہو، میں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اشرف علی تھانوی صاحب، یہ صاحب تعظیماً نہیں کہہ رہا، تہذیباً کہہ رہا ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تہذیب والے ہیں جی، بات سمجھو نا۔ ہم نے گاڑی بھی لے کے جانی ہے، سواریاں بھی لے کے جانی ہے، انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے گڈی ٹوری رکھو تو سواریاں لے جان، ایسی تبلیغ کیا ہے، ایسی تقریر کیا ہے؟ بات سمجھیے یا نہیں سمجھی؟ بھی زمانہ جنہیں ولی کہے، زمانہ جنہیں مہر علی کہے، جماعت علی کہے، ہند الولی کہے، کوئی ایک، کوئی، اگر آپ کو شک ہے تو نہ بولیں، پک ہے تو پھر بولو، طرفداری نہیں کرنی، خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ جتنے ولی ہیں کس میں ہیں؟ اہل سنت میں۔ تو جدھر ایمان اور عمل جمع ہوتا ہے ادھر ولایت آتی ہے، جدھر اہل بیت کی محبت آتی ہے، مودت اہل بیت آتی ہے، وہاں ولایت آتی ہے۔ اس سے پوچھو صبح یا حسین، شام یا حسین، اور امام حسین کا نام لیتے ہوئے تو مولا علی کا نا سبحان اللہ ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین کہنے سے بھی سینہ بھی پھاڑ لیا تھا، خون بھی بہہ پیا تھا، ہر شے ختم ہو گئی ہے۔ اتنا یا حسین، اتنا علی 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 علی، تو میں نے کہا کوئی ایک ولی جہاں اتنا علی علی ہو، گلی گلی میں ولی ولی ہو، جماعت میں ایک ولی بھی نہیں۔ دیانتداری سے بولو یار، مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ یہ ہاتھ چمانے والے تو یہ نعرے، تو یہ پیسے، تو یہ ڈالر، تو یہ جماعتیں، تو یہ جو ریال، یہ جو کمال، یہ سارا کچھ، یہ تو ادھر رہ جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ تو خدا ہوئی بات کرو کہ اگر اتنا یا حسین ہے، مودت اہل بیت ہے، تو ولی کیوں نہیں تمہاری جماعت میں؟ تمہاری جماعت میں ولی کوئی نہیں، ادھر بھی پوچھا ولی کوئی نہیں، ادھر بھی پوچھا ولی کوئی نہیں، سمجھ نہیں آتی بھی ٹیوب ویل بھی تہاڈا چلدا پیا تے کھالا بھی تہاڈا ٹھیک ہے، کھال بھی ٹھیک ہے، تے پہلی کیوں خشک ہے؟ پھر کو شاعروں کو پوچھے تے، علامہ صاحب کو پوچھے تے، ان علماء کو پوچھے تے، انہاں نے آکھنا اورا ادھر آ گل سن، اے جڑا پانی چلدا ہی نہ پیا اے ٹھیک ہے، اے کھال وچ کوئی سوراخ چوہے نے کیتا ہے، جتھے پانی سارا جاندا پیا فٹافٹ کر سوراخ بند کر۔ ہم خوارج کو کہتے ہیں تبلیغ کا ٹیوب ویل چل رہا ہے، پانی آ رہا ہے، درس قرآن درس حدیث تبلیغ کا پانی آ رہا ہے، لیکن اہل بیت کی بے ادبی، رسول اللہ کی بے ادبی کا سوراخ بند کر۔ روافظ کو کہا تمہارا یا حسین کا پانی تو آ رہا ہے، ٹیوب ویل چل رہا ہے، علی علی کا ٹیوب ویل چل رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، لیکن سوراخ ہے صحابہ کی گستاخی کا، صحابہ کی گستاخی کے سوراخ کی وجہ سے تیری پہلی خشک کا پانی اندر نہیں جا رہا، اور جن کا ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، کھال بھی درست ہے۔ دیکھو پہلی میں بوٹے کیسے ہیں، کہیں مہر علی ہے، کہیں جماعت علی ہے، کہیں ہند الولی ہے، کہیں غوث جلی ہے، کہیں امام اعظم ہے، کہیں غوث اعظم ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کیسے آسانی سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے میں نے یہ دلیل چلتے اس لیے دی کہ جب نعرہ حیدری لگے تو یہ بات سمجھ لو کہ ہاتھ اٹھایا کرو، سستی نہ کیا کرو۔ یہ سستیوں کی وجہ سے آج یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ سنی ہاتھ اٹھا کے جب نعرہ حیدری لگے، یہ ساری بات اس لیے میں نے کی ہے، موضوع تو ابھی شروع کرنے لگا ہوں۔ میں نے اس لیے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب آئندہ نعرہ حیدری لگے سستی کیسے لگانا ہے؟ نعرہ حیدری،
ایک جملہ بول دو، اور یہ جملہ کو 3-4 سال پہلے میں نے بولا اور پوری دنیا پہ گھوم رہا ہے، لاکھوں لوگ، ملینز کے اندر لوگ جو ہے وہ اسے سن چکے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ حق کی دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ نے بولنا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، ولی جماعت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کعبہ کی قسم سنی بھی علی کو نہیں مانتے، سنی ہی علی کو مانتے ہیں۔ واہ، بات سمجھئے، تھوڑا سا وقت بچا لیتے، تھوڑا سا وقت بچا لیتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، اور ساتھ عقید حق کا بھی واضح ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب غور طلب بات ہے، میں سمجھانے لگا ہوں۔ بے میرے بھائی، میلاد کی اصل حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر، یہ انتظام ہے۔ اگر انتظام کی بنیاد پر اصل پر فتویٰ لگانا ہے کہ حرام ہے انتظام کی وجہ سے، پھر مسجد کون سی بچے گی؟ پھر جہاد بچے گا؟ پھر مشین گنیں بچیں گی؟ پھر گاڑیاں بچیں گی؟ ہوائی جہاز بچیں گے؟ کیوں نہیں بچیں گے؟ تو اگر وہ انتظام آج 1400 سال کے بعد جائز ہے کیونکہ اصل وہ ہے، تو میلاد کی اصل ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب اگر اجازت ہو تو میں ان سے پوچھوں کہ رکھو سر پہ قرآن کہ حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ تھوڑا سا اگر آپ کی طبیعت ہے میں تو بیان کر دوں، بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر جل شانہ، آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کا ذکر میلاد شریف کی اصل ہے، تو جب میلاد شریف کی اصل حضور کا ذکر ہے میرے بھائیوں، تو پھر سرکار کے میلاد میں آج بھی اصل موجود ہے۔ یہ تو انتظامات ہیں، یہ انتظامات ہے۔ اب آج نوجوان کی سمجھ میں آ گئی؟ بس یہی سمجھانا چاہتا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں، نہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ تقریر لگ جائے، نہ مارکیٹنگ بنانی ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ یہ صرف درد دل لے کے میں یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کیا کہ میلاد شریف پر کوئی بھی اعتراض ہو تو اس سے پوچھو مولانا میلاد کی اصل کیا ہے؟ جو تم میلاد کرتے ہو تم بیان کرو کہ میلاد کی اصل حضور کا ذکر ہے، باقی انتظام ہے۔ انتظام جھنڈی پہ بات کرنی ہے، جھنڈے پہ بات کرنی ہے، یہ ساری چراغاں پہ بات کرنی ہے، تو یہ علیحدہ اصول ہے۔ اصل پہ بات ہے، اصل میلاد حضور کا ذکر ہے۔ اس کے لیے نہ سٹیج ضروری ہے، نہ ساؤنڈ ضروری ہے، نہ مولانا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، حضور کا ذکر ضروری ہے۔ ہاں اگر انتظام پہ بات کرنی ہے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پھر استری بھی ثابت کرو، ڈنر سیٹ بھی ثابت کرو، مسجد کے پنکھے بھی ثابت کرو، کلین بھی ثابت کرو، ختم بخاری بھی ثابت کرو، جشن دیوبند بھی ثابت کرو، یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت کرو۔ جی یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت کرو جن کو آج 1400 سال کے بعد تم اپنے مدارس میں استعمال کر رہے ہو۔ درس نظامی کا نصاب کہاں تھا؟ صرف و نحو کہاں تھا؟ صرف و نحو کی کتابیں کہاں تھی؟ ہاں جی، یہ حدیث کی جو قسمیں پڑھاتے ہو، مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی اقصا، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، حسنی ذاتی ہے، حسنی غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے۔ کیا صدیق اکبر نے قسمیں کی؟ صحابہ نے قسمیں کی؟ یہ کس نے قسمیں کی؟ یہ انتظام ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آج جو خطبے کے اندر صدیق اکبر کا نام لے رہے ہو، کیا سرکار نے لیا ہے؟ کیا صحابہ نے لیا ہے؟ خطبے کے اندر 4 یاروں کا نام جو لے رہے ہو، کیا صحابہ کے دور میں تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو 14 اگست کے اندر جو جھنڈیاں لگتی ہیں، 14 اگست کو جو مرچیں لگتی ہیں، کیا کسی صحابی نے وطن کے نام پہ لگائی؟ وطن کے نام پہ جلسے نکلے، وطن کے نام پہ جلوس نکلے؟ یہ جی 14 اگست کو اس لیے ہے کیونکہ پاکستان بنا تھا۔ میں نے کہا 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے صدقے سارا جہان بنا تھا۔ 14 اگست کو جو پاکستان بنا ہے، رب کعبہ کی قسم 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے صدقے سارا جہان بنا ہے۔ نہ ہوتی زمین، نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر، نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اصول پہ بات کرو تو پھر ہم بات کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بندہ گھمانے والا گھومر نہیں ہوتا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو محبت سے میں عرض کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، اصل کی طرف آؤ نا۔ جس بنیاد پر میلاد حرام ہے، میلاد بدعت ہے، میلاد شرک ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے تمہارے پاس؟ سیرت النبی جائز ہے،
تمہارے مدرسے جائز ہیں, تمہارے جلسے جائز ہیں, تمہاری ریلیاں فضل الرحمان صاحب بھی نکالے تو جائز ہیں, اہل حدیث نکالے تو جائز ہیں, تو سنی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالے شرک ہو گیا ہے. یہ کوئی بات میں مقابلے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے جانوروں سے غرض نہیں, مجھے اپنی پہلی سے غرض ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کلپ سن, ہر کلپ نہ سنا کرو, ہر روڈ وچ انگلی دی کہ سپ ہوندا ہے. ہر کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہر کلپ سننے کی ضرورت نہیں. نہ جیڑی شے لبی شیئر کر دی, لعنت بیچ کے شیئر کریں تو شیئر تو ہو گئی. بات سمجھنے کی کوشش کرو. میں کوئی جذباتی طور پر بات نہیں کر رہا, واللہ کوئی تقریر لگانے والا مسئلہ نہیں, نہ کوئی اپنا نام چمکانے والا مسئلہ ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے اور کرم ہے, حضور کی نکاح ہے. آپ کو صرف سمجھانے کے لیے, ہمیں جانوروں سے غرض نہیں. آج جانور بیلے سے نکلے ہوئے, بڑے بڑے جانور ہیں بیلے سے. ملتان کے بیلے سے نکلے تو ملتانی ہے, گجرات کے بیلے سے نکلے گجراتی ہے, سیالکوٹ کے بیلے سے نکلے سیالکوٹی ہے, ہاں لاہور کے بیلے سے نکلے لاہوری ہے, جہلم کے بیلے سے جانور نکلے تو جہلمی ہے. ہمیں جانور سے غرض نہیں. بھئی آپ کے جتنے بیلے ہیں, کتنے جانور مار لو گے؟ کتنے جانور مارو گے؟ نہیں مارے جاتے سارے. تو میں کرنٹ بھی لا دیو, مارے جاتے ہیں نہیں. سمجھدار کون ہے؟ زمیندار. سمجھدار ہے جانور مارنا مقصود نہیں, پہلی بچانا مقصود ہے. ہمیں جانوروں کا مسئلہ نہیں, جانور تو نہیں مارے جاتے, ہم اپنی پہلی کو باڑ دے رہے ہیں, یہ پھول بچ جائیں. ان پھولوں کی حفاظت کے لیے یہ ہم کر رہے ہیں. تو جانور کی آواز بھی پھر ایسی ہی ہوتی ہے جیسے پہلے ساتھی جو ذکر کر رہے تھے کہ جی بابوں کے پیچھے بندہ پڑ گیا ہے. میرا خیال 90 چاکی تھا, اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا. میں نے کہا یہ جو بابے تھے شے کوئی نہیں, یہ بیانیہ کس کا ہے؟ کس کا بیانیہ ہے؟ بابے تھے شے کوئی نہیں. یہ بابا کوئی آج کی بات نہیں اور دشمن بھی کوئی نیا نہیں. بابا بھی سب سے پہلے حضرت آدم اور دشمن بھی ابلیس. سمجھانے کے لیے واللہ میرے دل میں ہے, کوئی تنقید نہیں, نہ اپنی پہلی بچانی ہے. اپنے پھول جو بیٹھے ہیں ان کا ترلا لے رہا ہوں. بھی سب سے پہلے بابا آدم, سب سے پہلے دشمن ابلیس. تو دشمن کو جب کہا گیا کرو سجدہ, کرو تعظیم, کرو تعظیم, کرو تعظیم, نہ میں نہیں کرتا. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بناؤں, میں کروں. ہائے ہائے ہائے, مجھے جو سمجھ آئی ہے نا, اس کا پنجابی ترجمہ کیا بنتا ہے شاہ جی؟ پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے شیطان نے اس وقت کہا کہ اس بابے کو میں سجدہ کروں, یہ بابا تو شے ہی کوئی نہیں. کیا بات, کیا بات, کیا بات. یہی آخیا نا شاہ جی, علامہ صاحب یہی گل ہے نا کہ بابے کو سجدہ کروں, یہ بابا تو شے ہی کوئی نہیں. ایک جملہ سرگودا والو, نوجوانوں آئی لو یو. اگر آپ کو پیار ہے تو پھر محبت سے ہاتھ اٹھا کے تو سبحان اللہ کہہ دو یار. آئی لو یو. اب سنو کہ اب شیطان کا بیانیہ کیا تھا؟ شیطان کا بیانیہ تھا کہ میں اس بابے کو سجدہ نہیں کر سکتا, بھی سجدہ تو اسے کروں کو شے ہو, میں اسے اللہ ہوں, یہ تو شے ہی کوئی نہیں. ایک جملہ آپ نے یاد رکھنا بس, اور محبت سے کہنے لگا ہوں. اور پھر آگے 2 جملے اور ہیں. بابے کے متعلق جو نظریہ تھا دشمن کا, اس وقت کہا کہ بابا تو شے ہی کوئی نہیں. تو جو اصل کا بیانیہ تھا وہی آج نسل کا بیانیہ ہے. اصل کا بیانیہ اور نسل کا بیانیہ کو فرق ہے. اور پھر ایک اور جملہ محبت سے کہنے لگا ہوں, اور ابھی پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں, میرے ذہن میں آ گیا تو میں کہنے لگا ہوں. ہائے 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 ہائے, جس نے ادب نہ کیا وہ ناری تھا, اور جنہوں نے ادب کیا وہ نوری تھے. پتا چلا قیامت تک نوری ادب والے ہوں گے, ناری بے ادب ہوں گے. اور ناری کی ایک اور پہچان بھی ہے,
اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا. ناری کی ایک اور پہچان بھی ہے. سجدہ کرو کرے گا، عبادت کرو کرے گا، ذکر کرو کرے گا، تبلیغ کرو کرے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن تعظیم نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان نے سجدہ کیا، عبادت کی، ذکر کیا، توحید 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 سب کچھ اس نے کیا. لیکن جب ذکر کرایا تو کیا، سجدہ کرایا تو کیا، ہاں جی عبادت کرائی تو کی، لیکن جب باری آئی بابے کی تعظیم کی تو اس وقت تعظیم نہ کی. پتا چلا کہ جو عادت اصل کی ہے وہی عادت نسل کی ہے. ان کو عبادت کراؤ تو کریں گے، نبی کی تعظیم کراؤ تو نہیں کریں گے. تو جو رزلٹ اس کا وہی رزلٹ. اللہ اکبر. مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور خاص مہربانیاں فرمائے. تو اس لحاظ سے جو باتیں میں نے آپ کو میلاد شریف کے حوالہ سے عرض کی، اور یہ تو تمہید تھی، اور اس سے آگے تقریر شروع کرنے کا میرا ارادہ ہے، لیکن ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. لیکن میرا دل ہے بس کر دیں، کیونکہ میلاد شریف کا آج پہلا دن ہے. اے نہ ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے کر جاؤ. اور مجھے خوشی ہوئی علامہ صاحب کی، ماشاءاللہ ان کی محنت کی، کہ ماشاءاللہ ہر گھر میں محفل ہوتی، 30 دن ہی محفلیں ہوتی. ماشاءاللہ کیا بات ہے یار، بڑی مجھے خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. ابھی ایک بات یہ کر دوں کہ حضور کا ذکر کب سے ہے. میلاد کی اصل آپ کو پتا چل گئی، ذکر رسول ہے. اب میں بتانے لگا ہوں ذکر رسول کب سے ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. یار میں اتنا سفر کر کے اور پہلے تقریریں کر کے نہیں تھکا، تو آپ تو ماشاءاللہ چمکدار ہیں. حضور کا ذکر کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ یہ حضور کے نام سے ہی پتا چل جائے گا. حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حمد کے باب سے ہے، اور حمد کے باب میں اللہ نے اپنا ایک نام رکھا حمید. اور حمید کون ہوتا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. حمید وہ ہوتا ہے کہ جس کی جو حمد جو ہے وہ بار بار کی جائے، اور جس کی جو تعریف ہے وہ ساری مخلوق کرے، ساری تسبیح زمین کرے، آسمان کرے، ہر مخلوق جس کی تعریف کرے وہ ہے حمید. حمید. اور محمد کون ہے؟ باریک بات ہے تھوڑی سی، اور اگر آپ کی ابھی سبحان اللہ آئی تو پھر میں آگے چلاؤں گا، ورنہ میں کہوں گا کہ اب اتنا لنگر یہاں ہی کافی ہے. حضور کا نام ہے محمد. حمید وہ ہوتا ہے، حمید وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف مخلوق کرے، اور محمد وہ ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس کی تعریف مخلوق بھی کرے، خود خالق بھی کرے. ابھی بات شروع ہوئی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اب اللہ حضور کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حضور کی تعریف کرنے والی ہے. اب اللہ کب سے ہے؟ تاکہ جواب ملے میلاد کب سے ہے. کیونکہ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، حضور کی تعریف ہے، تو حضور کی تعریف کرنے والا اللہ ہے. اللہ کب سے ہے؟ یہ سوال جائز نہیں کہ اللہ کب سے ہے. کیوں؟ کب کا تعلق وقت سے ہے، اور وہ وقت کا خالق ہے. اللہ کے لیے کب جائز نہیں، تو حضور کے میلاد کے لیے کب کیسے بولو گے کہ حضور کا میلاد کب سے ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اور دوسری بات حضور کے نام کے حوالہ سے اور آپ کے عقیدے کو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے. ہائے 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 ہائے. میرا دل تو کرتا تھا میں اعلیٰ حضرت کو یہاں بیان کروں، لیکن وقت کافی گزر گیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو حضور کا اسم ہے نا، یہ بات تھوڑی سی گہرائی والی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی سمجھ میں مزید آ جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور ان کو پہلے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر جل، قاضی ایاز مالکی نے، دیگر بزرگوں نے لکھا ہے، تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے. کیا فرمایا؟ حضور کا جو اسم ہے نا، یہ بتاتا ہے الذی لا یوجد فیہ عیب من عیوب الظاہرہ او الباطنہ. فرمایا محمد وہ ذات ہوتی ہے جس میں نہ ظاہری عیب ہوں نہ باطنی عیب ہوں. اوے عقیدے کی دنیا میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے، اس جملے کو سمجھ لیجئے گا.
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الذی لا یوجد فیہ عیب من عیوب الظاہرہ او الباطنہ، فرما محمد وہ ذات ہوتی ہے جس میں نہ ظاہری عیب ہو نہ باطنی عیب ہو۔ اب علم کا نہ ہونا کیا ہے؟ اختیار کا نہ ہونا اللہ کی عطا سے کیا ہے؟ عیب ہے۔ جتنے سوال ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ہم اہل سنت کہتے ہیں اللہ کی عطا سے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ مدینہ شریف گئے تو الزام لگا کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب جو ہیں حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتے ہیں اور کہتے ہیں حضور دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو بخار بھی تھا، کتابیں بھی کوئی پاس نہیں تھی، لائبریری بھی کوئی نہیں تھی۔ شریف مکہ نے بلایا، کہا اس کا جواب کیا ہے؟ کہا تحریراً جواب دوں یا زبانی؟ کہا تحریراً۔ کتنے ٹائم میں دیں گے؟ اس نے سمجھا کہ مہینہ 1.5 مہینے کا ٹائم۔ کہا نہیں، کل اسی وقت یہ پیش کروں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 8.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ لکھی۔ بخار بھی تھا، کوئی لائبریری نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی معاون کتب نہیں، بالکل حضور مفتی اعظم ہند نے پیچھے ٹیک لگائی ہوئی ہے، بخار ہے اور آپ قلم سے لکھ رہے ہیں۔ 450 سے زیادہ حدیثیں لکھی، ہاں جی 500 سے زیادہ آیات لکھی، اور آیات لکھی پھر دلائل دیے، پھر احکام سارے کے سارے لکھے۔ 8.5 گھنٹے میں کتاب لکھ کے شریف مکہ کو دی، منہ میں انگلی ڈالی، کہا تم عربی ہو یا عجمی ہو؟ وہ کون ہو تم؟ کہا عربی نہیں ہوں، ماہ عرب کا غلام ہوں۔ آپ نے پھر عطائے الہی سے علم غیب ثابت کیا، پھر حضور کے اختیارات ثابت کیے، اور پھر آخر پہ کیا لکھا؟ فرمایا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی نو تراتے یہ ہیں، ہلتی نو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں، چوٹی نبض چلاتے یہ ہیں، جلتی جھاں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی رچاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، شافع نافع عرافع ادافع کیا کیا کثرت لاتے یہ ہیں، شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں، جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج بداغ دراتے یہ ہیں، ہاں ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے آیا۔ آئے سرگودے والوں کہ بچے کو قرآن پڑھا دے تو آپ اس کو ادب کرتے ہو، امام احمد رضا وہ ہے امت کا جنہوں نے ایمان بچایا ہے۔ تو عشق و محبت کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے اوپر فرض اور لازم کر لو اور ہاتھ اٹھا کے کہو میں کہتا ہوں علماء کے ساتھ مل کے عشق و محبت عشق و محبت، ہاتھ نہیں اٹھے آئے عاشقو، عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں بیان کرتا۔ کون اعلیٰ حضرت ایک نام ہے، ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ناقابل تردید سچائی آفاقیت سے عبارت ہے، محسن ملت اسلامیہ ہے، نامور فقیہ ہے، عظیم المرتبت محدث ہے، جلیل القدر عالم دین ہے، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید ہے، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بے تاج بادشاہ ہے، وقت کا رومی ہے، وقت کا رازی ہے، وقت کا غزالی ہے، عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل ہے، دو قومی نظریے کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا وہ مرد حریت نعت گوئی کے میدان میں حضرت حسان و قاب کی روایات زندہ کرنے والا وہ عاشق رسول ہے، قادنیت خارجیت رافضیت سب کے لیے سیف برہانی ہے، گستاخان رسول کے کسر باطل کو اپنے نعرے لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا وہ فقیہ یگانہ ہے، اور جن کے مرشد خود فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا نا اے آل رسول مار حروی میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہونا۔ عشق و محبت ہاتھ اٹھا، عشق و محبت عشق و محبت
یا اللہ حضرت کا درد کیوں ہے؟ ایویں ہی حضرت کو نہیں پتا اللہ حضرت کون ہے. ایک جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں محبت والوں، سرگودا والوں، آپ کی محبتیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی. کیا بات ہے آپ کی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو وہی اعلیٰ مانتا ہے جس کی ماں بھی اعلیٰ ہے، باپ بھی اعلیٰ. الذی لا یوجد فیہ عیب من عیوب الظاہرہ والباطنہ. بات اسی جگہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس میں نہ ظاہری عیب ہو نہ باطنی عیب ہو، وہ ذات محمد ہوتی ہے. ابو جہل نے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ابو جہل نے نام چینج کر دیا، کہنے لگا ان کا نام مزمم رکھو. صدیق اکبر پاک ایسے پریشان ہو کے آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور انہوں نے نام چینج کر دیا ہے. فرمایا کیا رکھا ہے؟ مزمم رکھا ہے. وہ فرمایا چھوڑ، ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، مجھے رب نے محمد بنا کے بھیجا. اچھا ایک سوال کرنے لگا ہوں جو زندہ ذہن بیٹھے ہیں، ابو جہل کو کیوں ضرورت پڑی نام چینج کرنے کی؟ پتا تھا کہ جب ہم عیب بیان کرتے ہیں ساتھ محمد کہہ دیتے ہیں تو ہمارے کیے پہ پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب. ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو پھر تو آپ خوش ہو جائیں گے، نہ سمجھ آئی تو پھر سمجھا دیں گے انشاءاللہ موقع ملا تو. ابو جہل نے نام چینج کیا اس لیے کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب. مزہ لیجیے گا اس جملے کا. ابا جی کو اس وقت پتا چل گیا تھا، نسل کو ابھی تک پتا نہیں چلا. یہ ہے اصل حقیقت اور اصل بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اس لحاظ سے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویسے بات تو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں اشارہ کرنے لگا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا ذوق آج بتا رہا ہے رات ختم ہو جائے اور مدینے والے کی بات ختم نہ ہو. کیا بات ہے یار. آپ ابھی تو ختم نبوت کی بات میں نے کرنی تھی لیکن ابھی چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور صبح اللہ کے فضل سے یہ حدیث سے نعمت کے لیے عرض کر رہے ہیں. صبح میں حدیث کی کلاس بھی لیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، پہلا پیریڈ ہی میرا ہے اور کبھی ربیع الاول میں چھٹی نہیں ہوئی. کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی سے اس کا فضل ہے. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ نے فرمایا کہ حضور کا جو ذاتی اسم ہے اللہ نے کلمے میں کیوں رکھا؟ اللہ نے کلمے میں ذاتی نام کیوں رکھا؟ کہ اور بھی نام ہے، رؤوف، رحیم، کریم، غنی، یہ سارے نام ہیں. 99 تو قرآن شریف کے شروع میں لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو 1700 نظر آئے. تو اور نام کیوں نہیں رکھا؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اختلاف ہمارا سنیوں کا کیا ہے ان سے. مسئلہ یہ تھا کہ محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اگر ایک نام صفاتی نام رکھتا رؤوف رسول اللہ کلمے میں تو ایک صفت بیان ہونی تھی، ایک صفت بیان ہونی تھی. اور دوسرے نمبر پر ذاتی نام اس لیے رکھا محمد تاکہ کلمہ پڑھنے والا حضور کی ساری صفتیں بیان کر دے، حضور کی ساری صفتوں کا اقرار کر دے. اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور دوسری وجہ کیا لکھی؟ فرمایا دوسری وجہ یہ لکھی کہ اگر ایک صفت رؤوف رسول اللہ ہوتی، رحیم رسول اللہ ہوتی، کریم رسول اللہ ہوتا تو فرمایا کہ ایک صفت بیان ہوتی. اللہ کو یہ منظور نہیں مسلمان ہو اور میرے نبی کی ایک صفت مانے، مسلمان ہو اور میرے نبی کو رؤوف مانے، صرف رحیم مانے، صرف کریم مانے. فرمایا رب چاہتا ہے مسلمان وہ ہو جو حضور کی ساری عظمتیں مانے، ساری شانیں مانے، تب مسلمان ہو سکتا ہے. تو آج کہتے ہیں جی نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فلاں کو دیکھو جی وہ بھی شان بیان کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شان بیان کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا اور شان ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا. صرف نمازوں کی بات ہوتی تو منافق بھی مدینے میں تھے، داڑھی بھی تھی، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا. کیوں منافق تھے؟ محمد کہتے تھے مانتے نہیں تھے. یہ مسئلہ ہے ہمارا اختلاف اہل سنت کا ان کے ساتھ کہ یار تم محمد کہتے ہو پھر حضور کو عالم غیب کیوں نہیں مانتے، مشکل کشا کیوں نہیں مانتے، اللہ کی اجازت سے حاجت روا کیوں نہیں مانتے، اللہ کی عطا سے جو ہے علم کیوں نہیں مانتے، اختیار کیوں نہیں مانتے، کیوں کرتے ہو؟ جب محمد کہہ دیا پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اب اگلی بات بڑی گہری ہے لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے اب میرا دل کر رہا ہے
لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، واپس بھی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. بولو تو صحیح انشاءاللہ. ایسا نہیں کرنا حضور تواڈے نال بڑا پیار ہے، تواڈے نال بڑی محبت ہے. کیا بات ہے. جس طرح وہ پتر آکھے نا ابا جی تواڈے نال بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. جا پتر پٹھے لیا، پٹھے آپ ہی لے آنے نے. یا رسول اللہ آپ پر قربان میلاد کروں گا، یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان، جان بھی قربان، جان بھی قربان. ہم نہ منطق پڑھتے تھے تو چونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے مسئلہ. تو ایک مڑا بڑا تیز سی تھے استاد اثر بیٹھے ہونے جلے سبق سننے والے. جی حضور جان بھی حاضر ہے، جان بھی. فرمایا بندے دا پتر بن جان نہیں، میں نے سبق چاہیے. حضور کے نام پہ جان کون کون دے سکتا ہے؟ اجے حضور جان نہیں منگتے پہ، اجے اندر 5 ویری نماز مسجد چاہ جا. کنو کنو منظور ہے؟ آئے او صدقے جا. آج ارادہ کر لو، پہلی ربیع الاول ہے، پہلی ربیع الاول شریف ہے. آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ نظر بھی پاک رہے گی، زبان بھی پاک رہے گی، کان بھی پاک رہیں گی. غیر ضروری غیر شرعی موبائل چھوڑ دوں گا. غیر ضروری بھی نہیں دیکھنا، غیر شرعی نہیں بھی دیکھنا. جو غیر ضروری سے نہیں بچتا غیر شرعی سے نہیں بچے گا. نوجوان آج ارادہ کرو، چاند چڑھ آیا نا، اے میلاد کا چاند ہے تو انشاءاللہ غیر محرم سے بات بھی نہیں ہوگی. کوئی ہیلو، کوئی کچھ نہیں ہوگا. بات صرف ہو جائے گی انہیں جانا، یہ بات ہوگی. حضور آپ پر سب کچھ قربان ہے. انشاءاللہ آج ارادہ کرو نا. آج پہلی یکم ربیع الاول ہے. 3 مشورے اور دے دوں میلاد کے صدقے، 3 مشورے دے دوں. میلاد آج پہلی میلاد ہے، اس لیے پورے میلاد میں ایک کام یہ کرنا ہے، صرف ارادہ کرو کہ روزانہ جو 5 گناہ بڑے کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا. 5 کبیرہ گناہ حضور کی آمد کی وجہ سے نہیں، شرم کروں گا کیونکہ میلاد ہے. ایک طہارت رکھوں گا. طہارت سے مراد یہ کپڑے پاک ہی نہیں، نظر پاک، زبان پاک، کان پاک، خیال پاک. کوشش کرو اور یہ کام کرو گے ہو سکتا مدینے والے کی سواری تمہارے گھر میں آ جائے. کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے. 2 کام اور کرنے والے ہیں، اور وہ کیا؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، دکاندار ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ لگا دے. 5%، 10% ڈسکاؤنٹ. میلاد ڈسکاؤنٹ. کیا بولو؟ پریشان نہ ہوئے، ڈسکاؤنٹ لا کے ویکھو، پھر دیکھو گلے کنج پر دین. ڈسکاؤنٹ لگاؤ، میلاد ڈسکاؤنٹ. جب لگاؤ گے کوئی ایرا غیرہ بھی آ جائے گا، جی ڈسکاؤنٹ لگا ہے، کہتا میلاد شریف دا نہیں یار، تمہیں نہ ماننے والا بھی ہو ڈسکاؤنٹ لے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، محبت سے ترلا لے رہا ہوں، کریانے کی دکان پہ جائیں، ایک غریب کا کھاتا نکلوائیں کہ یار یہ مہینے کا حساب تے کٹ کتنا ہے، کہ پچھلے مہینے کا کتنا دینا ہے. کریانے والی دکان نو پتا ہوئے گا یار اے فلانا غریب ہے، کٹ یار اے دا مہینے کا حساب کٹ، اے پیسے لے، اے مہینے تے نہ دی غریب دی نہ اے کاٹا مار. تے میرا نام لینا نہ فلاں چوئی صاحب، پٹی صاحب آئے، رانا صاحب آئے سن، نہیں نا نہیں لینا. تے انہوں پیغام دے دینی تیرے مہینے کا کھاتا صاف ہو گیا. انہوں نے کیوں؟ انہیں آخیا نبی دا غلام آیا سی، کہہ رہا سی میلاد دی خوشی دے رہا. کیا خیال ہے؟ مشورہ ٹھیک ہے؟ ایک اوکھا مشورہ بھی ہے، تھوڑا جا اوکھا لیکن بڑا ہی سوکھا ہے. آئے ہائے میلاد شریف کی خوشی میں داڑھی شریف پوری ہو جائے، سرکار راضی ہو جائے. کثرت سے درود شریف پڑھو. قرآن شریف روز سپارہ نہیں، بے شک سپارہ نہ، 1 صفحہ پڑھ لو روزانہ. کوئی نماز قضا نہ ہو، بالکل خدا نخواستہ کو قضا ہو جائے فوراً قضا کر لو. یہ کام ضرور کرنے. اچھا ایک اور اوکھا کام جو سب سے اوکھا، جتنے بتائے ان سب سے اوکھا کیا ہے؟ داڑھی سے بھی اوکھا. آپ کا جو رشتہ دار ناراض ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچا ہے، تائی ہے، جو بھی آپ کا ناراض ہے، بے شک آپ کا قصور نہیں، بے شک آپ کا قصور نہیں، اپنا اکثر ہوندہ بھی نہیں. تے چچے کول جاؤ، تائی کول جاؤ، پھپھی کول جاؤ، خالہ کول، جو رشتہ دار ناراض ہے آکھو خالہ جی معاف کر دیو، چچا جی معاف کر دیو، تایا جی معاف کر دے. پتر تینوں کی ہویا ہے؟ میلاد شریف آ گیا، نبی پاک کا میلاد آ گیا. میلاد کی خوشی میں بس کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. بس یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے رات کو سرکار کی سواری آ جائے. یاد رکھو سرکار صلہ رحمی سے جتنے خوش ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں کو راضی رکھنے سے اور کرنے سے جتنے سرکار خوش ہوتے ہیں، اتنا کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ، مجھ پہ خاص فضل و کرم نازل فرمائے. پروگرام وہ بھی پہلا بھی بہت اچھا ہوا اور یہ بھی اور اچھا ہوا. آپ کا ذوق بھی کیا بات ہے اور کیا انداز ہے آپ کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ختم نبوت کا ہم نے نعرہ لگانا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم نے دعا کی طرف بڑھنا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.